بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 7 کا جو ہے کویسچن نمبر 2 کریں گے، معاشرتی ضبط، سوشل کنٹرول۔ ٹھیک ہے، تو جب انحراف بڑھ جاتا ہے معاشرے میں اور وہ معاشرتی مسئلہ بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تو پھر اس وقت معاشرتی ضبط کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں معمولات پر عمل درآمد کریں اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے۔ اس وقت پھر جو ہے مختلف اداروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو معاشرتی ضبط کو قائم رکھتے ہیں اور مستحبات کو بھی لاگو کرتے ہیں۔ تو معاشرتی ضبط سے مراد افراد اور ان کے کردار کو خاص ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرولنگ بیہیویئر آف پیپل تھرو یوٹیلائزنگ سرٹن مینز از کالڈ سوشل کنٹرول۔ اب وہ کون سے ادارے ہیں جو کہ سوشل کنٹرول یا معاشرتی ضبط کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پانچوں کے پانچوں ادارے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، خاندان، تعلیمی ادارہ، مذہبی ادارہ، معاشی اور سیاسی ادارہ شامل ہیں، جو معاشرتی ضبط کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور معاشرتی ضبط جب معاشرے میں قائم ہوگا تو معاشرے میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا، لوگوں کی جان و مال کو تحفظ ہوگا، لوگوں میں نفسیاتی مسائل کم ہو جائیں گے، لوگوں میں اضطراب، بے چینی کم ہو جائے گی۔ تو جرائم پر کنٹرول کرنا معاشرتی ضبط کہلاتا ہے۔ اور کنٹرول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کرائم کی وجوہات، انحراف کی وجوہات کو معلوم کر سکیں، پھر اس پر جو ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ تو اس طرح جو ہوتے ہیں انحراف کی کچھ وجوہات آپ نے پڑھا بھی ہے، کچھ معاشی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ہوتی ہیں اور کچھ ثقافتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ انحراف کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جن کو اختیار کر کے جرائم کی رفتار کو، ان کے ریٹ کو، شرح کو قائم کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی ضبط جو ہے وہ معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے۔ اب پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میتھڈز آف سوشل کنٹرول، معاشرتی ضبط کے طریقے۔ دیر آر ٹو میتھڈز آف سوشل کنٹرول۔ First one is the formal social control، رسمی معاشرتی ضبط۔ Second is informal social control، غیر رسمی معاشرتی ضبط۔ اب جو فرسٹ ہے فارمل سوشل کنٹرول، رسمی معاشرتی ضبط، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جب بھی ہم ورڈ فارمل یا رسمی کی بات کریں گے اس میں رولز اینڈ ریگولیشن، لا آ جائے گا۔ تو جب حکومت یا ریاست افراد کے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کریں، اس قانون پر عمل کرانے کے لیے ادارے، پولیس، عدلیہ، جیلیں، فوج وغیرہ قائم کریں اور قانون پر عمل کرانے والے کو جزا، اور جو عمل نہیں کرے گا اور قانون کو توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو سزا دی جائے، تو اس کو ہم رسمی معاشرتی ضبط کہتے ہیں۔ رسمی معاشرتی ضبط جو ہوتا ہے وہ جدید صنعتی حرفی معاشرے کی پیداوار ہے، جہاں پر لوگوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں، ایلینیشن یا اجنبیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت یا ریاست کو معاشرے میں معاشرتی ضبط قائم کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور رسمی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے معاشرے میں معاشرتی ضبط کے طریقوں کو روشناس بھی کرایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان قانون کو قائم کیا جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو ان قوانین کی خلاف ورزی پر افراد کو جرمانہ سے لے کر سزا تک، سزائے موت تک دی جاتی ہے۔ تو رسمی معاشرتی ضبط جدید اور بلدیاتی معاشرے میں ضبط کے حصول کا بہترین اور واحد ذریعہ ہے۔ یہ طریقہ دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اگر رسمی معاشرتی ضبط کا نظام ایک دن کے لیے ختم کر دیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بھونچال آ جائے گا، معاشرے میں جنگل کا قانون ہو جائے گا، جس کا دل چاہے گا وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے گا، کسی کو مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، کسی کی جان مال کو، ہر کسی کی جان مال کو خطرہ حاصل ہو جائے گا، کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا معاشرے کا جو ہے ڈیپینڈنسی جو ہے وہ معاشرتی ضبط کے رسمی ذرائع پر ہے۔ ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی پر رسمی سماجی ضبط کے ادارے حرکت میں آتے ہیں، اس کے لیے سزا بھی قائم کی جاتی ہے جو ان اداروں کے تحت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست یا حکومت جو ہے وہ پولیس، عدلیہ، تھانے، جیلیں، کچہریاں، عدالتیں، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ قائم کرتی ہے تاکہ معاشرے میں معاشرتی ضبط جو ہے رسمی معاشرتی ضبط کے ذریعے معاشرے میں معاشرتی ضبط کو قائم کیا جا سکے اور لوگ انحراف نہ کریں۔ اب ہم سیکنڈ آتے ہیں غیر رسمی سماجی ضبط، انفارمل سوشل کنٹرول۔
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے غیر رسمی، تو غیر رسمی جب بھی ورڈ آئے گا تو اٹ مینس دیر از نو انوالومنٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ دا لا. تو غیر رسمی سماجی ضبط حکومت یا ریاست کی بجائے معاشرے کے افراد کی طرف سے لاگو کیا جاتا ہے. معاشرے کے افراد خود ہی جو ہے اس کو اہم بھی قرار دے سکتے ہیں اور غیر اہم بھی قرار دے سکتے ہیں کسی بھی. اور اس قسم کا ضبط عام طور پر ابتدائی گروہ کے افراد پر لاگو ہوتا ہے، جن میں خاندان کے افراد، قریبی فرینڈز، گلی محلہ کے لوگ، قبیلہ، کمیونٹی اور وہ گروہ شامل ہیں جہاں افراد کے درمیان تفاعل جو ہوتا ہے وہ پرسنل اور ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے گاؤں وغیرہ میں یا پنجاب کے علاقوں میں جو پنچایت سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر رسمی سماجی ضبط کے نظام کی مثال ہے، جس میں گاؤں کے چند معززین جو پنچایت کے ممبر ہوتی ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہیں اور کوئک ڈیسیژن لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی فوراً کیا جاتا ہے. یہی حال جو ہے ہمارے ناردرن ایریاز اور فاٹا کے ایریاز جو فیڈرل ٹرائبل ایریاز ہیں اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ جرگہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک اور ایک مثال ہے غیر رسمی سماجی ضبط کی، جس میں بھی جو ہے جرگہ جو ہوتا ہے وہ معززین کی ایک کونسل ہوتی ہے، مشاورتی کونسل ہوتی ہے جو کہ فوراً ڈیسیژنز لیتی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہے. تو غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع میں گپ شپ، سرزنش کرنا، ناراضگی، پبلک اوپینین، رائے عامہ، اخلاقیات، معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جس میں کسی لوگ بولنا جو ہے دوسرے بندے سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے گھر آنا جانا، اسے فنکشنز پر نہیں بلاتے ہیں. تو ان تمام کے ذریعے غیر رسمی طور پر افراد کی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. غیر رسمی سماجی ضبط تحریری نہیں ہوتے بلکہ زبان زد عام اور موقع کی مناسبت سے لوگوں پر لاگو کیے جاتے ہیں، جبکہ جب بھی ورڈ رسمی یوز کریں گے تو وہ ریٹن فارم میں ہے کہ فلاں کو فلاں آرٹیکل کے تحت سزا ہوگی، لیکن غیر رسمی میں ایسی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر تحریری ہوتا ہے، جبکہ رسمی جو معاشرتی ضبط ہوتے ہیں وہ تحریری ہوتا ہے. تو جو غیر رسمی سماجی ضبط کے ذرائع ہیں یہ لوگوں کے موقع کے مناسبت سے لاگو کیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک کام پر سزا بھی دی جاتی ہے اور بعض اوقات اسی کام کو پسند بھی کیا جاتا ہے. تو در حقیقت غیر رسمی سماجی ضبط میں کوئی مستقل طریقہ اور کوئی ضابطہ شامل نہیں ہوتا جیسا کہ رسمی معاشرتی ضبط کے ذرائع میں شامل ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، آرٹیکل کے تحت سزا دی جاتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے رسمی معاشرتی ضبط میں فوجداری اور دیوانی عدالتیں بھی قائم ہوتی ہیں جو کہ مختلف کیسز جو ہوتی ہیں وہ نپٹاتی ہیں. تو اس طرح لیکن معاشرے میں معاشرتی ضبط قائم کرنے کے لیے دونوں ہی طریقے، رسمی اور معاشرتی ضبط، غیر رسمی سماجی ضبط کے جو طریقے ہیں دونوں ہی بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے معاشرے میں معاشرتی انحراف کم ہو جاتا ہے، معاشرے میں معاشرتی ضبط قائم رہتا ہے اور معاشرے میں کرائم ریٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور لوگوں کے کردار کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور انہیں معمولات پر بھی عمل درآمد کروایا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹیپس فار کنٹرولنگ سوشل کنٹرول، انحراف کا سدباب یا معاشرتی ضبط کے اقدامات. اچھا اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے ذرا غور سے کرنا ہے اس کویسچن کو کہ اس پارٹ کے اندر جو سیکنڈ پارٹ ہے اقدامات والا، اس میں انحراف کا سدباب بھی آ جاتا ہے کہ انحراف کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول دا ڈیوینسی، اور اسٹیپس فار سوشل کنٹرول. مطلب ایک ہی جو آنسر دیا ہوا ہے نا اس کے دو کویسچن بنتے ہیں. اگر آپ کو آتا ہے کہ انحراف سے کیا مراد ہے، انحراف کس طرح کی معاشرتی مسئلہ ہے، انحراف کی وجوہات اور انحراف کا سدباب، تو آپ نے پہلے والا پورشن جو میرا پہلا لیکچر تھا وہ والا کرنے کے بعد سدباب جو ہے وہ یہ والا سیکنڈ پورشن میں سے لیں گے آپ. اور اگر آ جاتا ہے معاشرتی ضبط سے کیا مراد ہے، معاشرتی ضبط کے طریقے، معاشرتی ضبط کے اقدامات، تو پھر آپ نے اس کا آنسر بھی یہی والا کرنا ہے. تو اس میں آ جاتا ہے فرسٹ پوائنٹ، مذہبی اقدار کو فروغ. کیونکہ جیسے جیسے ہم ماڈرنٹی کی طرف آتے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ صنعتی حرفی ہوتا جاتا ہے جدید، اتنا ہی زیادہ ہم مذہب سے دور ہوتے جاتے ہیں اور جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں اور ہم ماڈرن بننے کے چکر میں جو ہے ماڈرنٹی کی طرف جو ہے تو ہمارے ذہن میں جو چیز برائی ہوتی ہے وہ برائی نہیں رہتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ مذہبی اقدار کو، مذہبی اداروں کو جو ہے اور کو فروغ دیا جائے. بچوں میں بہت زیادہ مذہبی
بھی ویلیوز جو ہے انٹروڈیوس کروائی جائیں، انہیں بتایا جائے، اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات کو بھی عام کیا جائے تاکہ ہر شخص جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور مذہبی فرائض پر عمل درآمد کرنے کے لیے باقاعدہ اداروں کا قائم ہونا ضروری ہے جو فرائض پر عمل درآمد کی نگرانی بھی کرے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مورل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، اور جو ہماری معمولاتی نظام ہے اس کو سپورٹ ملے گی، انحراف کم ہو جائے گا. جب لوگوں میں گناہ اور سزا کا جو کنسیپٹ ہے سٹرونگ ہو جائے گا کہ یہ کام کرنے پر انہیں گناہ ملے گا، یہ کام کرنے پر انہیں ثواب ملے گا، اور یہ بھی ان میں بہت سٹرونگ کانسیپٹ ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں، کرائم بھی. تو لیکن جب لوگوں کو یہ ذہن میں ہوگا کہ دن ہو یا رات ہو، اگر کوئی لوگ نہیں ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ از ایوری ویئر، تو تب وہ جو ہے وہ گناہ سے ہٹ جائیں گے، برائی سے ڈریں گے، گناہ سے ڈریں گے. اس طرح وہ انحرافی رویہ نہیں کریں گے. تعلیم میں اضافہ، لٹریسی ریٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بعض دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو تب وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے انحرافی رویے وہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے تعلیم میں لوگوں میں لٹریسی ریٹ کو اضافہ کیا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو غلط اور برے کی تمیز بھی سکھاتی ہے. تو تعلیم کے میں اضافے سے بھی کرائم ریٹ میں اور معاشرتی ضبط جو ہے وہ برقرار رکھے گا. کھیل و تفریحات بڑا امپورٹنٹ ہے، ریکریشن، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. ہماری باڈی کو، ہمارے ذہن کو جو ہے وہ ریلیکس ہونا چاہیے. تفریحات کی طرف جب ہم مائل ہوں گے تو ہم اگر ہم پازیٹیو تفریحات رکھیں گے، اگر ہم اپنے وقت کا پازیٹیو استعمال کریں گے کنسٹرکٹیو تعمیری کاموں میں، اچھی تفریحات میں، تو اس طرح جو ہے ہم انحرافی رویہ اختیار نہیں کریں گے. تو اس طرح جو ہماری اسپیشلی یوتھ ہے، جب وہ اپنی انرجی کو کھیل میں لگائے گی، اپنی انرجی کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائے گی، تو اس طرح جو ہماری یوتھ ہے وہ آوارگی سے اور ڈیلنکوینسی سے اور انحراف سے بچ جائے گی. تو اس طرح بھی جو ہے وہ معاشرتی ضبط کو قائم کیا جاتا ہے اور انحراف سے بچا جا سکتا ہے. قانون کا نفاذ، سپرمیسی آف لا بھی ہونا چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ذرا اسٹرانگ کیا جائے. قانون کا نفاذ بھی سب لوگوں کے لیے ایکول ہونا چاہیے، اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بڑا ایکٹیو بنانا چاہیے. ویسے تو سنتے یہ ہیں جی قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرے میں یہ بھی ایگزامپلس ہیں جس میں امیر تو جو ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن غریب بیچارہ پکڑا جاتا ہے. تو قانون جو ہے اٹ مسٹ بی ایکول فار آل دا پیپل، فار آل دا میس، اور لوگوں میں قانون اتنا سخت ہو جائے. اور یہ بھی ریسرچز کہتی ہے کہ جتنا زیادہ سخت سزائیں دی جائیں گی اور جو کرمنل ہے اس کو چوراہے پر، چوک پر سزا دی جائے گی اس کے غلط کام کی وجہ سے، تو وہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے، اس سے کرائم ریٹ بھی کم ہو جائے گا. تو قانون کا نفاذ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہماری جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے کہ عدالتوں کا بہت زیادہ لمبے مقدمے چلے جاتے ہیں جسے دونوں فریقین جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں. اگر عدالتیں جلدی نپٹا دیں مقدمے کو تو اس طرح جو ہے جلدی فیصلہ ہو جائے تو کرائم ریٹ اس طرح بھی کم ہو سکتا ہے، منحرف کو جلد سے جلد سزا ملے. اس طرح یہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہوگا. معاشی ترقی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے میں معاشرتی ترقی ہونی چاہیے، اس کو فروغ ملنا چاہیے، لوگوں کو اکنامک ریسورسز زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے، روزگار ملنا چاہیے. اس سے غربت کم ہوگی، کیونکہ بعض لوگ جو ڈیوینسی کرتے ہیں، انحراف، وہ غربت سے تنگ آ کر بھی کرتے ہیں. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی محرومیوں کو دوری کرنے کے لیے بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں. راتوں رات امیر ہونے کے لیے بھی وہ غلط اقدامات، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے ڈیوینسی ہوتی ہے. تو انحرافی اقدام کو معاشرتی وجوہات کی بنا پر بھی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس سے جب معاشی ترقی ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، ان کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، غربت کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، لوگوں کو زیادہ زیادہ روزگار ملے گا. تو معاشی ترقی سے بھی کیا ہوگا، انحراف کم ہو جائے گا اور معاشرتی ضبط جو ہے وہ قائم رہے گا. قانون سازی، لیگلائزیشن از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں کیا ہے کہ قوانین، کیونکہ قانون یہ نہیں ہوتا کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے، ایک بار جو قانون بن گیا وہ تبدیل نہیں ہوگا. قانون جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے. اس سے ہوگا کہ ہمارا جو لیگلائزیشن پروسیس ہے وہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے،
قانون سازی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور پہلے سے موجودہ قوانین کا مطالعہ کیا جائے، اور اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کر کے نئے قوانین بنائے جائیں، اور ایسے قوانین جس کی وجہ سے جو کرمنلز کو پناہ دیتے ہیں، کرمنلز کو بچا لیتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جو ہمارا جسٹس پروسیس ہے وہ اس چیز کو وہ متاثر کرتے ہیں، تو اس کو بہتر سے بہتر قوانین جو ہے وہ متعارف کروانے چاہیے۔ معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ لوگ جب ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی فیملی ان کو اس کو چھوڑ دے گی، یا معاشرے میں اس کا سٹیٹس گر جائے گا، یا اس کا رتبہ، اس کا منصب گر جائے گا، اور لوگ کیا کہیں گے اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا، تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ انحرافی رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوگا کہ اس کی برادری، ان کا خاندان اس کو چھوڑ دے گا، اس کا ابتدائی گروہ اس کو چھوڑ دے گا، سوسائٹی میں اس کا منصب گر جائے گا، تو اگر لوگ اس کو شادی بیاہ پر نہیں بلائیں گے، اس کے گھر آنا جانا نہیں رکھیں گے، اسے وہ معزز شہری نہیں رہے گا، اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس ڈر سے بھی کیا ہوگا کہ وہ انحرافی رویہ اختیار نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، معاشرتی ضبط بھی قائم رہے گا۔ تو اس طرح جو ہے معاشرتی بائیکاٹ کے ذریعے بھی اس خوف کے لوگ معاشرتی بائیکاٹ کے خوف سے بھی لوگ انحرافی رویہ اختیار نہیں کریں گے، معمولات پر عمل کریں گے، اور اس طرح جو ہے یہ ہمارے معاشرے پر معاشرتی ضبط کا حصول قائم ہو سکے گا، اور انحرافی رویہ جو ہے وہ کم ہو سکے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جس سے اسٹوڈنٹ مجھے ریویژن کا کہا تھا تو وہی ٹاپکس میں ریوائز کرتی جا رہی ہوں۔